والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ پاک تلاوت کردہ آیت کریمہ دا معنی مفہوم تواڈے سامنے عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ اتنا بڑا اجتماع، اتنے ساتھی کٹھے ہوئے ہیں، علماء کٹھے ہوئے ہیں، تے سمجھو کہ علاقہ غیر ہے کہ جنگل دے اندر، جتھے میرا خیال ہے کہ مسجد دا بھی کوئی ہمسایہ کوئی نہیں، ہر پاسے کمان دی کمان ہے. اتھے دے رات تا میرا خیال ہے مولوی صاحب کو گدڑ ہی رہندے ہو سن، لیکن اللہ پاک دا یہ فضل ہے کہ اتنے مولوی کٹھے ہو گئے. اسلام آباد، ملتان، بہاول نگر، پورے پاکستان تو مولوی کٹھے ہو گئے. بڑی گل ہے. اندر جوان بھی ہیں، بڈھے ہی ہیں، باہر والے تو ملا جلا معاشرہ ہوندا ہے. اگر میں مولوی بڈھا ہاں تو تواڈے وچ تے کئی بڈھے بیٹھے. ہاں ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اسا سارے کو اللہ قبول فرمائے. اس پروگرام دی نسبت نال جو آیت میں تورے سامنے پڑھی ہے، ان دے اندر اللہ پاک نے پیغمبر کریم دی بعثت دا مقصد بیان فرمایا کہ پیغمبر کریم دا کم کیا ہے، کرنا کیا ہے. وہ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر، ٹائم تورے سامنے 20 منٹ دا ٹائم ہے، ان دے اندر تا زیارت ہی تھی سکتی ہے. باقی مفصل یا ان کو ڈیفائن کرنا بڑے طریقے نال اس مسئلے دا وہ تو ہو نہیں سکتا. بہرحال ہے کہ فوٹو چکیندے پین، پروگرام ایک بندا پیا ہے. چلو الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہے.
اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کو اس دنیا دے اتے بھیجیا تے نالے نبی تے رسول بنایا، ان دے ذمے کم لایا۔ کم اے ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تسا اکثر سنیا ہو سی کہ سارے مولوی حضرات، خطبہ حضرات، پاکستان دے خاص کر مولوی، وہ دین اور مذہب کو ہکا شے سمجھتے ہیں۔ وہ دین آکھ دیو یا مذہب آکھ دیو، حالانکہ زمین اسمان دا فرق ہے انہاں دے معنی دے اندر۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دے بارے فرمایا کہ ہم نے اپنا رسول بھیجا اس واسطے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر، تمام دینوں پر ہمارا دین غالب کر دے، باقی سارے دین ختم کر کے تے سادہ جڑا دین ہے دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین کو غالب کرے، نافذ کرے، بس ہیندا ہی جھنڈا بلند ہوئے، باقی سارے دین اپنے گھر بجن، انہوں دا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اچھا دین کیا ہے؟ دین دا اس مختصر ٹائم دے اندر عام فہم جڑا معنی ہے وہ ہے کہ نظام زندگی۔ اساں سمجھتے ہیں کہ جیسے تبلیغی جماعت والے آدھے نا کہ مسجد میں آئیں دین کی باتیں ہوں گی، وہ دین دی کوئی گال کہنی ہوندی، البتہ باقی گالی مذہب دیاں گالی ہوندی، کیونکہ قرآن دے مطالعے دو اے بات ملدی ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تقریر دے مقابلے دے اندر اپنی قوم کو خطاب کیتا، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا، لہذا میں کو تساں اجازت دیو۔ اگلی بات جڑی ہے وہ گال سمجھن والی ہے، کیوں کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، میں کو ایک خطرہ محسوس تھیندا پئے، تساں دا بڑی توجہ نال موسیٰ علیہ السلام دے گالی سن دے پئے ہو، تساں اصل کودن ہو، پاگل ہو، تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، میں کو ایک خوف ہے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر ایویں ٹائم دیتی رکھیا، تقریرہ کیتی رکھیا، انہیں ای کو روکیا نہ، تو اے ساڈا دین ختم کر کے دین دا لفظ بولے نا فرعون، ان یبدل دینکم، اے تواڈا ساڈا قبطیاں دا دین بدل لے سی۔ اگر دین نماز روزے حج زکات نہ ہے تو کیا فرعون نمازی ہا، روزہ تھا؟ ان دے اندر کیڑی دین دی گال ہے؟ کیڑی شے کو دین آدا پیا اپنی اسمبلی وچ، اپنی پارلیمنٹ وچ، اپنے وزراء کو جو او خبردار کرنا پائے کہ موسیٰ علیہ السلام آدا انی اخاف ان یبدل دینکم، اے ساڈا کیا بدل لے سی؟ وہ دین کیڑی شے کو آدا پیا، کیا مراد ہے؟ اوندا پہلے کوئی دین نافذ ہے؟ اوندا دین ہے نا، اوندا کوئی دین، وہ دین سسٹم کو آدن، نظام کو آدن، جس نظام دے سسٹم دے مطابق ملک چلدا پیا ہوئے، علاقہ ریاست چلدی پی ہوئے، سرکاری آئین دے قوانین کو دین آدن، نہ سمجھتے پہ ہو؟ اچھا بھائی دلیل کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھرا کو روکنا ہا، لیکن بہانہ کیا بنایا؟ آج کچھ لوگ بدبخت ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی غلط کیتا، یار انہیں جان کے پیالہ وچ رکھتے اپنے بھرا دی بوری وچ، تے ول انہاں کو چور بنائی کھڑے، اے بندے کو روکن دا اے میں سمجھو فراڈ ہے، نعوذ باللہ، دھوکا ہے۔ اللہ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، یوسف کو ہم نے یہ تدبیر سکھائی۔ اچھا ہن اللہ نہ لڑ گھنو، اللہ اپنے ذمہ گھندا پیا ہے کہ کذالک کدنا لیوسف،
یہ طریقہ اسا سکھایا ہوں کو ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. یوسف علیہ السلام اپنے بھرا کو اس علاقے دا جڑا بادشاہ اس بادشاہ دے دین دے مطابق بغیر اس بہانے تے ایویں زبردستی روک نہ سکدا. او دین کیا؟ نظام، قانون. سمجھ آتی پی بزرگاں دی گل ہی تقریر نوجوان کریں دے. اساں دا علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ زمانے دے بندے ہیں. ساری چھلا زیارت کرنا ہی ثواب ہے تمہارے پاس. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا شبیر احمد سیالوی صاحب. تو میں ایک کتاب پڑھدا پیا واقعہ صحابہ کرام دا. ایک صحابی فرمیندے نے کہ میں ایک علاقے سے گیا اللہ دے رسول دی وفات ہو چکی ہے تے اتھے انہاں لوگوں کو پتہ چلا کہ اے صحابی رسول ہے. اس محفل دے اندر لوگ آ گئے میری زیارت کرنے واسطے تے ایک بندہ میرے کو تر کے دے دا تلے ہوتے پورے وجود کو دے کے. میں کہ بابا خیر ہے کیوں دے دے اتنا؟ وہ کہ یار میں اللہ دے رسول کو نہیں دیکھ سکا تے میں اس بندے کو تو دیکھ کے نہ جا رسول کو ڈٹھے. عقیدت مندی ہے نا، محبت انتہا ہے. ایک آیات صحابہ میں پڑھے واللہ عالم صحیح ہے غلط کہ وہ بندہ روندا ہی ہے تے دیدا ہی ہے کہ یار انہاں بندے میں انہاں اکھی کو راج راج کے دے گنا کہ انہاں اللہ دے رسول کو ڈٹھے. تو بہرحال اساں ہے بابا نشانی اللہ محمد صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ دی. باقی تقریر کرنے واسطے تو جوانی چاہیے. تو میں یہ عرض کر دے پیا تو کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی دے تحت دو چار گل تو کیتن کہ او دین دا معنی صرف نماز روزہ ہی نہیں، اے تو اون دے اندر شامل ضمنی طور دے. اصل دین سرکاری قانون کو دین آ دین تے او جتنے سرکاراں ہوں والے چل دے پیان اللہ دے رسول دے دور دے اندر او ظالمانہ نظام ہا، ظلم ہا انسانیت دے اوتے. او چکی اچ پیستے پائے ہن لوگ. اللہ نے مہربانی فرمائی اپنے پیغمبر کو اے نصاب دیتا، اے آسمانی قوانین کی کتاب اور آسمانی نصاب اے سنات. میرا پیغمبر تیری سپیشل ڈیوٹی ہی ہے، تیرا مقصد ہی نبی بناون دا ایو ہے کہ لیظہرہ علی الدین. ایسا نظام ختم تھی ونجے جن دے وچ اللہ دی مخلوق تے ظلم تھی ون، اللہ دی مخلوق پریشان ہوئے، انہاں روٹی نہ کھا سکن، علاج نہ کرا سکن، پریشان ہوئن تے کچھ لوگ مزے کرن دے پیو ون. میرا پیغمبر تیرے ذمے ایک کام ہے کہ انہاں دے عقائد دی بھی اصلاح کر دے، انہاں دے معاملات دی بھی اصلاح کر لیظہرہ علی الدین کلہ. یعنی تمام کے تمام نظام ہائے زندگی یہ لوگاں نے قبائلی سرداراں نے یہ بنائے ہوئے تے لوگاں کو غلام بنایا ہوئے. وہ جانوراں دی طرح لوگاں نال سلوک کرن دے پے. میرا پیغمبر جہاد کر، قتال کر. اچھا جہاد اور قتال جی فرق ہے. جہاد تا زبان نال بھی تھی سکدے، جہد سے ہے، جد و جہد، کوشش، کشاکش، کشمکش، کوئی بھی اصطلاح استعمال بندہ کر سکتا ہے. وہ زیادہ تر مولوی لوگ جان لیں نا. جیڑا قتال ہے نا، قتال ہے لڑائی، تلوار، بندوق، ڈنڈا، سوٹا، کاتی کو ہاڑی چاون دنا، او فزیکل لڑائی کرنا، او کو قتال دا درجہ او بعد چاہتا ہے، اخیر چاہتا ہے. اے بیان کرنا، لکھنا، یہ کوشش کرنا، یہ سارے جہاد دے اندر آندن. اللہ دے پاک پیغمبر کو اللہ نے فرمایا جہاد کر، کوشش کر. وال بعد دے اندر اگر اے معاملہ قتال دا بھی آ بنیے تو اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. سفر کرو 12 ربیع الاول کو سفر نہیں ہو سکتا. ٹرالیاں، بساں، اٹھ آج وہ 4-5 گھوڑیاں دے بندے بیٹھے نہیں تھیں دریا خواہ، وہ گھوڑے ہی انہاں کو سونے ہیں. چلو کم از کم بندے بلاؤ، کوئی سونے سونے بندے تا بلاؤ نا. بالکل سیاہ رنگ دے پتنے او کوئی سپیشل معاملہ آئے انہاں دا کہ یا انہاں مذاق کیتی ہوئی ہے. یہ پیغمبر کریم نال عقیدت تا اظہار ہے. پیغمبر کریم نال عقیدت ہے
भाਵੇਂ तौहीदी भाई होवन ते भाਵੇਂ दूजे भाई होवन, अगर तुसा नाम लेवा हो मोहम्मद रसूलुल्लाह दा तो ये असल काम है कि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना। जब तक कुफ्र दा फसाद, काफिर दी ताकत, शान और शौकत दुनिया दे उत्ते कायम है और मुसलमान खुल के अल्लाह दे दीन दे अमल नहीं कर सकते, अल्लाह दे दीन दे निफाज वास्ते वो कोशिश नहीं कर सकते या रुकावटें, जब तक ये खत्म ना थी वन वकातिलूहुम मेरा पैगंबर इन्हां दे नाल क्या कीती रखो, किताल कीती रखो। क्यों? हत्ता ला तकूना फितनतुन, फितना और फसाद खत्म थी वने। ये असल मकसद दा पैगंबर करीम दा दुनिया दे उत्ते आवन दा ए है। अगर तुसा गौर नाल मुतालिया करो कुरान और हदीस दा तो वो असल गायत है इया। बाकी तुसा मिलाद करो, देगा पकाओ, जुलूस कढो और जनाब सीरत ते प्रोग्राम करो, कुछ इस पासे भी ख्याल करो कि अल्लाह दे पैगंबर दे बारे ये जो कुरान आदा पे है और दीन लफ्ज दीन को समझो, मजहब को समझो और ईमान इस्लाम दे जिमें अल्फाज च फर्क है इमें माने जी फर्क है, उनकी हिकमत जी फर्क है। तो इस वास्ते उलमा को गुजारिश करे समय कि थोड़ा जिया इस पासे भी तवज्जो करें। अवाम अजन भी शौक है अल्हम्दुलिल्लाह, अवाम इतनी बड़ी अवाम इतने सफ़र करके आई बैठी है तो उनको ऐसा मैसेज देना चाहिए, ऐसे उनको कोई बात करनी चाहिए कि इतों जो वजन कुछ हासिल करके वजन। उन्होंने अकायद माशाअल्लाह सारे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मरकज़ी इरशाद तौहीद व सुन्नत दी अकायद सुन गिनो हाँ जे कन्न नाल बिल्कुल अकीदा नजरिए को आदन, नजरिया साडा बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह। अगर कहीं को कोई कमी नजर आती है तो इसलाह करना से हाजिर है। बाकी रिया अमली मैदान के अंदर कमियां हैं, लिहाजा साको ये पूरियां करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए। ये तावीज़ मेरे हाथ आ गए, तावीज़ ही होंगे ना, तो अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए, इस मरकज़ को आबाद रखे अल्लाह पाक और असा सारे दे हाल दे अल्लाह रहम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। ये थे बुजुर्ग आलिम दीन हजरत मौलाना शबीर अहमद सियालवी साहब। अब आपके सामने खिताब फरमाएंगे हमारे मंडी बहाउद्दीन से तशरीफ लाने वाले हजरत मौलाना इश्तियाकुर रहमान हैदरी साहब, अमीर हिस्ब मुल्तानी मंडी बहाउद्दीन हजरत मौलाना इश्तियाकुर रहमान हैदरी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल-आया। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से। अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से। इस्लाम ने इज्जत पाई है महबूब खुदा के यारों से। होते हो खफा क्यों पूछो तो सही नादानों से।
تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ گرامی قدر سامعین، میرے واجب الاحترام علماء کرام اور بزرگان دین، عزیز عوام الناس، آج کی یہ کانفرنس مرکزی اشاعت التوحید و سنہ ضلع بکھر کے زیر اہتمام منعقد کی گئی ہے، جس میں مجھ ناچیز کو بھی آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، تو میں حصہ بقدر جسہ اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے میزبانوں کی طرف سے جو موضوع دیا گیا وہ ہے مقام صحابہ۔ میرے بھائیوں، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گا، جس طرح اس ملک پاکستان کے اندر مرکزی اشاعت التوحید و سنہ ایک واحد جماعت ہے جس کا ہر مسئلہ، ہر منشور اور ہر دستور، ہر قانون اور ہر دعویٰ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، جس طرح میری جماعت میرے قائد امام انقلاب علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس کے لیے اپنی زندگی کی کئی بہاریں اس مشن کے لیے خرچ کر دی، لوگوں کو قرآن و سنت کا مسئلہ یاد کرواتے ہوئے زندگی گزار دی۔ تو میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، جس طرح توحید باری تعالی کے متعلق، رسالت پیغمبر کے متعلق، عصمت انبیاء کے متعلق، یا عقائد و نظریات کے متعلق، یا اس دنیا کے اندر رسومات اور بدعات کے اندھیروں کے اندر مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کے تمام علماء کرام نے قرآن و سنت کا دیا جلا کے لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کا ہر عالم اور ہر مبلغ ہر پلیٹ فارم پر شان صحابہ اور مقام صحابہ، دفاع صحابہ کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ بلند آواز سے نعرہ بلند کیجیے اللہ کا نام، نعرہ تکبیر۔ آپ جس قدر ہیں اتنی آواز نہیں نکل رہی، بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ تاج تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، مرکزی اشاعت التوحید و سنہ، ملتانی تیرا کافلہ، ملتانی تیرا کافلہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ہر میدان میں مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کے علماء نے، ان غیور علماء کرام نے ہر میدان کے اندر باطل کو لگام دی ہے، چاہے وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دفاع صحابہ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ شرک و بدعات کا مسئلہ ہو، ہر دور کے اندر اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے والے، عظمت صحابہ کا دفاع کرنے والے جس طرح موجود رہے ہیں، آج بھی اس دھرتی پر مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کے جیالے صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے موجود ہیں۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے، جس طرح ہر جماعت کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری پائی جاتی ہے، اسی طرح جس میدان میں ہم توحید کی دعوت لے کر چل رہے ہیں، عظمت صحابہ کی دعوت لے کے چل رہے ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ لے کر چل رہے ہیں، اسی طرح ہمارے اندر جو اعمال کی کمزوری ہے، ہمیں اسے بھی دور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔
اور اگر عمل کے بغیر زندگی ہوگی پھر نہ عقیدہ کام آئے گا نہ نظریہ کام آئے گا. چونکہ میزبانوں نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ جماعت کا تعارف کروانا ہے، تو میں نے معذرت کی. میں نے کہا کہ کیونکہ ہر جگہ پہ میرے ذمہ یہی موضوع لگایا جاتا ہے تو چلو کم از کم کچھ نہ کچھ جماعت کے حال احوال بھی آپ کے سامنے رکھ دے. تو عظمت صحابہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ پورا قرآن اگر پڑھ لیں سورۃ بقرہ سے لے کر والناس تک، جہاں کہیں بھی مکے کے مشرکین نے یا مدینے کے منافقین نے صحابہ کرام پر تبرہ کی، صحابہ کرام کی شان میں کمی پیشی کرنے کی کوشش کی، تو وہاں پر میرے محبوب پیغمبر کو اللہ نے حکم نہیں دیا کہ میرا پیغمبر تو دفاع کر ان کا، صحابہ کی عظمت بیان کر، بلکہ اللہ رب العزت صحابہ کرام کی عظمت کے لیے خود میدان میں آتے ہیں اور اللہ قرآن نازل کر دیتے ہیں. ایک مقام آتا ہے جہاں پہ صحابہ کے بارے میں منافقین کہتے ہیں کہ ہم صحابہ جیسا ایمان نہیں لا جا سکتے. انہیں کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. انہیں کہا جاتا ہے صحابہ جیسا ایمان لاؤ، نکل کر سامنے آ جاؤ، منافقت چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں یہ بے وقوف لوگ ہم ان جیسا ایمان کیوں لے کر آئیں؟ تو اللہ قرآن نازل کر کے فرما دیتے ہیں خبردار میرے صحابہ کے بارے میں ایسی بات نہ کرنا. اگر صحابہ کے ایمان میں شک کیا، صحابہ کو بے وقوف کہنے کی کوشش کی، تو میں اللہ کہتا ہوں کہ خبردار. 3 ضمیریں اللہ نے ذکر کر کے فرمایا انہم ہم الصفہاء ولکن لا یعلمون، کہ حقیقت کے اندر منافقین ہی بے وقوف ہے، میرے نبی کے صحابہ کبھی بھی بے وقوف نہیں ہو سکتے. اسی طرح آپ دیکھیے گا قرآن مجید میں جہاں کہیں پر بھی صحابہ کرام کے متعلق منافقین نے کلام کیا یا کفار نے کلام کیا، اللہ رب العزت خود صحابہ کا دفاع کرتے ہیں. تو میں اس مجلس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، علماء کرام کی کثرت موجود ہے، اپنی حاضری لگوانا مقصود تھی. صرف آخر میں آپ حضرات کا اپنے موضوع سے ہٹ کر ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. وعدہ کرو گے؟ نیکی کا وعدہ، انشاءاللہ نیکی کا وعدہ لینا چاہتا ہوں. اور ایک بات بھی آپ کے ذہنوں سے نکالنا چاہتا ہوں. آج کل جو ہمارے خصوصاً پنجاب کے اندر مختلف طریقوں سے لوگوں نے عوام الناس کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ مشن ملتانی علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمت اللہ علیہ، ان کی جماعت مرکزی اشاعت التوحید و سنہ یہ کسی ایک فرد کا نام ہے. یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں. مرکزی اشاعت التوحید و سنہ یہ کسی فرد کا نام نہیں. بات مان رہے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ مرکزی اشاعت التوحید و سنہ یہ کسی فرد کا نام ہے اور کسی ایک بندے کا نام ہے نہیں، بلکہ مرکزی اشاعت التوحید و سنہ ہر اس عالم، ہر اس غریب، ہر اس امیر، ہر اس بندے کا نام ہے جس نے امام انقلاب علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمت اللہ علیہ کے اس قرآن و سنت والے مشن کی آبیاری کی ہے اور اس کے لیے اپنی قربانی پیش کی ہے. اب چاہے کوئی بے شک لاکھوں کہنا شروع کر دے فلاں کسی جماعت کا نہیں، فلاں کسی جماعت کا نہیں، کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ العزیز امام انقلاب رحمت اللہ علیہ کے مشن کے امین اور امام انقلاب رحمت اللہ علیہ نے قرآن و سنت والا جو مسئلہ ہمیں دیا، اس مشن کی آبیاری کرنے کے لیے سٹیج پہ موجود تقریباً 50 کے قریب علماء کرام اس چیز کا عہد کرتے ہوئے آپ کے سامنے کھڑے ہیں کہ ہم مرتے مر جائیں گے لیکن علامہ احمد سعید خان کے مشن کو چھوڑنا برداشت. نعرہ تکبیر! مشن ملتانی، مشن ملتانی، مشن قرآنی، مرکزی اشاعت التوحید و سنہ. نعرہ
اللہ اکبر مسلک حق مرکزی ارشاد و توحید و سنت نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ہی بیٹھ جائیں. میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں. صرف جو آج تھا وہ باقی ہے کہ یہ جتنے علماء کرام سٹیج پہ موجود ہیں، تمام کے تمام علماء کرام اس بات کا عہد کر چکے ہیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز مالی قربانی دینی پڑی، جانی قربانی دینی پڑی، وقت کی قربانی دینی پڑی، تو انشاءاللہ العزیز امام انقلاب علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشن کو حق اور سچ سمجھتے ہوئے اس کا دفاع بھی کریں گے اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے. اور اسی طرح مرکزی اشاعت التوحید و سنت اگر کوئی اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم اس کو کبھی بھی خراب نہیں ہونے دیں گے. آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے عہد کیجئے گا کہ آپ ان علماء کا ساتھ دیں گے، ان علماء کا ساتھ دیں گے. اللہ کو حاضر ناظر کر کے آپ نے یہ عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ علماء حق ہیں، ہم انشاءاللہ مرتے دم تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اللہ ہمیں عظمت صحابہ پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح اللہ ہمیں قرآن و سنت کا کاربند فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.